السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیا سلیم میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی۔ آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ عدالت ثبوت مانگتی ہے۔ بچپن سے آپ نے بھی سنا ہوگا، میرے وکلا برادری بڑی اچھی طرح جانتی ہے اس چیز کو۔ میرے اپنے جو دوست یار ہیں وکلا حضرات، وہ بھی اکثر ان کے منہ سے یہ میں چیزیں سنتا ہوں جب کسی کیس کو ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ عدالت جو ہے وہ ثبوت مانگتی ہے۔ تو ہم لوگ کیا جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے عدالت بغیر جو ہے وہ ثبوت کے چل ہی نہیں سکتی۔ دعا زارہ کیس کے ثبوتوں پہ ذرا بات کرتے ہیں۔ ثبوت نمبر 1، مہدی علی کاظمی بھائی کا نکاح نامہ جب ان کی شادی ہوئی، جس پہ کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ ثبوت نمبر 2، دعا زارہ کا برتھ سرٹیفکیٹ جس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ تیسرا ثبوت، دعا زارہ کا بے فارم جس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ چوتھا ثبوت، نکاح خان نے نکاح سے انکار ہی کر دیا، اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ ثبوت نمبر 5، لاہور یونین کونسل نے نکاح نامہ جعلی قرار دے دیا، کوئی ٹینشن نہیں۔ ثبوت نمبر 6، لاہور ہائی کورٹ نے 164 کا بیان بھی خارج کر دیا۔ ثبوت نمبر 7، میڈیکل رپورٹ جعلی نکلی، ڈاکٹر کو معطل کر دیا گیا۔ ثبوت نمبر 8، عدالت نے 4 پیشیوں پر دعا زارہ کو طلب کیا، دعا زارہ نہیں آئی۔ اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ 3 صوبوں کی پولیس نے اس شریف خاندان کو ڈھونڈنے کے لیے پورا پاکستان چھان مارا، اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ عدالت ثبوت مانگتی ہے۔ ہم نے اپنی پہلی ویڈیوز میں کہہ دیا تھا کہ دعا زارہ نکلی ہی نہیں ہے پنجاب سے، وہ جب سے پنجاب گئی ہے پنجاب میں ہی ہے، وہ وہاں سے نکلی نہیں ہے۔ لیکن 3 صوبوں کی پولیس ڈھونڈتی رہی، وہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہے، موبائل نمبر جو تھا کسی اور کے پاس تھا اور وہ پھرتا رہا موبائل لے کے۔ آخرکار کیا ہوا؟ دعا زارہ پنجاب سے برآمد ہوگی۔ مخبری کرنے والے کا جو بیانیہ تھا وہ سرے سے غائب کر دیا گیا۔ ظہیر کا جو سہولت کار ایک وکیل تھا، اس کے بیانات بھی غائب۔ ریمانڈ رپورٹ کوئی عطا پتہ نہیں اس کا ریمانڈ لیا تھا، اس میں اس نے بہت سے انکشافات کیے تھے، اور بلکہ اس کے اندر پولیس نے ہی کہا تھا کہ اس کے تانے بانے جو ہیں وہ دبئی میں ملتے ہیں، بالکل سرے سے فارغ، کوئی پتہ نہیں۔ بلکہ 12 ملزمان کی ریمانڈ رپورٹس کا نوٹس ہی کوئی نہیں ہے، مطلب ان کو بری الذمہ قرار دیا اور معزز عدالت نے ان کو چھوڑ دیا۔ بار بار ہر ویب سائٹ پہ یہ خبر آتی رہی، میرے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں۔ بڑی بڑی ویب سائٹ تھی، چھوٹی ویب سائٹ نہیں تھی۔ ہم چھوٹی ویب سائٹ یا چھوٹے جو اخبار ہیں ان کی بات پہ ہم بلیو بھی نہیں کرتے۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ جو ملزمان انہوں نے حراست میں لیے ہیں اور ان سے ریمانڈ لیے گئے، انہوں نے بہت بڑے بڑے انکشافات کیے ہیں، جس کی وجہ سے پولیس نے بار بار ان کے ریمانڈ کی درخواست کی کہ ہمیں ان کو اور ریمانڈ لینے دیں، ابھی بڑا کچھ انہوں نے باہر نکالنا ہے، وہ بھی فارغ، کوئی عطا پتہ نہیں۔ اور یہ تو چھوٹی سی بات ہے، اس پہ نوٹس لینے کی کیا ضرورت ہے کہ ایک 80 سالہ عورت کے نام پر 8 سمیں نکلوائی گئی ہیں، یہ تو کوئی جرم ہی نہیں ہے، یہ تو کسی قسم کا کوئی جرم نہیں ہے۔ دعا زارہ کی چھوٹی سی ویڈیو جس میں وہ کہہ رہی ہے میں اپنی مرضی سے آئی ہوں، میرے ماں باپ مجھے مارتے تھے، میں اپنے گھر سے کچھ نہیں لے کر آئی، اس پہ سب کا فوکس ہے۔ لیکن وہ 80 سالہ عورت جس کی ویڈیوز وائرل ہوئی اور اس نے بتایا کہ میرے نام پہ انہوں نے 13-14 سمیں نکالی ہیں، اس کی ویڈیو کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی۔ جس کا یہ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ بچی ٹیکسی میں گئی ہے، اور جس ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ یا اس کمپنی، ظاہری بات ہے کمپنی کی ہوگی نا جی گاڑی، کوئی عطا پتہ نہیں۔ پب جی گیم کہتے یہ کھیلتے تھے، اس میں چیٹنگ ہوئی اور پھر یہ آپس میں ملے ہیں۔ پب جی گیم کی چیٹنگ ہسٹری کا کوئی ثبوت نہیں۔ ظہیر کہہ رہا ہے کہ دعا میرے گھر پر آ گئی اور میں نے ٹیکسی کا کرایہ دیا۔ دعا زارہ کہہ رہی ہے میں پنجاب یونیورسٹی گئی، وہاں سے کسی سے موبائل لیا اور ظہیر سے رابطہ کیا۔ ظہیر اور دعا کے متضاد بیانات، کوئی ٹینشن نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تمام فقہ کے علماء کرام نے متفقہ فیصلہ کر دیا کہ یہ نکاح جائز نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ 4 سال میں صرف پنجاب میں 40,000 خواتین اغوا ہوئیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ انسانی سمگلنگ کے شواہد ہی نہیں ملتے، یہاں تو انسانی سمگلنگ ہوتی نہیں ہے۔ دبئی میں کیا ہو رہا ہے، بینکاک میں کیا ہو رہا ہے، چائنا میں کیا ہو رہا ہے،
पूरी दुनिया को पता है, लेकिन हमें नहीं पता। सब ठीक चल रहा है माशाल्लाह, इस्लामी रियासत हमारी है, आपको तो सब लोग बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। और ज़हीर के पास क्या है? सिर्फ एक जाली निकाह नामा, जिसको लाहौर हाई कोर्ट ने भी फारिग कर दिया। निकाह खां के बयानात के मुताबिक भी वो जाली हो गया, तमाम उलमा कराम की तरफ से भी वो जाली हो गया, नाजायज़ हो गया। सिर्फ एक जाली निकाह नामा। ज़हीर के अहले महल्ला की वीडियोस आप लोगों के सामने वायरल हो गई, दोस्तों की हो गई, ख़ानदान वालों की हो गई, रिश्तेदारों ने गवाहियाँ दे दी कि किस तरह की मतलब ये गिरोह है और ये क्या कर रहा है। टेंशन ही कोई नहीं भाजन, क्या टेंशन है, इनकी क्या टेंशन लेनी है। कल भी उनकी एक वीडियो वायरल हुई है और वहाँ का जो रिहायशी बंदा उसने सारी बातें की, वो उनके ऊपर मैं भी डिस्कस कर सकता था, लेकिन मैं नहीं करता, इसलिए कि ये केस इस हद तक आ चुका है और इस पे हमें अब इतना भी एतबार नहीं रहा कि ज़हीर कटहरे में खड़ा होकर अगर खुद कह देगा ना कि हम एक गिरोह हैं, हमने इस बच्ची को जो है अगवा किया है, वो सारे सबूत पेश भी कर देगा, तो उसको नहीं माना जाएगा। तो ये लोगों की गवाही, उनकी वीडियोस ले आना कि देखे जी ज़हीर कैसा था, ये सब ऐसी स्टूपिड सी चीज़ें हैं, इससे केस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और केस को ओरिजिनल नादरा के डॉक्यूमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो आपकी इन वीडियो से क्या फ़र्क पड़ना है, जिस मर्जी की उठा के ले आए आप। तो हम उन वीडियोस के ऊपर जो है वो ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, क्योंकि वो केस का कुछ भी नहीं साबित कर सकते ना आप उसके अंदर। जितने आपको मैंने सबूत पेश किए हैं, उसके बावजूद भी केस की ये हालत है कि कल जो है माशाल्लाह वो मुल्ज़मान जो है वो हाथ झाड़ते हुए उन्होंने कहा भाई अस्सलाम वालेकुम। मैंने बल्कि कल की वीडियो में कहा था माफ़ी मांगे आप लोग सारे, एक ट्रेंड चलाएं कि हम लोग जो है ये मुल्ज़मान जितने थे जिनको बेचारों को तंग किया, शरीफ लोग बेचारे अपने कारोबार करने वाले 5 वक्त के नवाजी, ऐसे ही आप लोगों ने उनको तंग कर दिया, तो पूरी कौम को उन लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। दुख सिर्फ इस बात का है कि पाकिस्तान बनने में जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी थीं, लाखों जानें कुर्बान की थीं, आज उनकी रूहें तड़प रही होंगी कि इस मुल्क के लिए हमने ये जानें दी हैं, इस निज़ाम के लिए हमने जानें दी थीं, अपनी जायदादें छोड़ी थीं, अपने बहन भाइयों के गले कटवाए थे। मेरी वालदा बताती हैं कि जब ये पार्टीशन हुई, और यकीन करें कि इंडिया से जो ट्रेन पाकिस्तान आती थी उसमें लाशें भरी हुई आती थीं, किसी का सर नहीं था, किसी का हाथ नहीं था, किसी का पाँव नहीं था, लाशों से भरी हुई ट्रेनें आती थीं इंडिया से यहाँ पर। किस मुल्क के लिए ये कुर्बानियाँ दी गई थीं? अंग्रेज़ों से तो हमें आज़ादी मिल गई, लेकिन पाकिस्तान के अवाम पर जो ताकतवर माफिया मुसल्लित हुआ उससे हमें आज़ादी नहीं मिली। हम आज भी ग़ुलाम हैं और अंग्रेज़ों से ज़्यादा बदतरीन ग़ुलाम हैं हम लोग। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है आप लोगों को इनकी पॉलिसी ही समझ नहीं आई। ये आप लोगों को छोटे छोटे मसाइल में परेशान रखकर आपको सोचने का मौका नहीं देते हैं। सोचता वो है जिसका पेट भरा हो। आपके ऊपर टैक्सेस इतने लाद दिए गए हैं, आप लोगों को फ़िरकों में इतना बांट दिया गया है। आप लोगों की एजुकेशन देख लें, आप पाकिस्तान में कितने स्कूल खुलते हैं, कितने बच्चों को एजुकेट किया जा रहा है, चाइल्ड लेबर के ऊपर क्या कितना काम हो रहा है, सब कुछ आप लोगों के सामने है। आप लोगों को मुसीबतों से ये निकालेंगे तो आप कुछ सोचेंगे, जब आप सोचेंगे तो तब्दीली आएगी, इनकलाब आएगा। जब आप अपने आटा दाल चीनी बिजली के बिल इनमें फंसे रहेंगे तो आपको क्या ज़रूरत है इनकलाब लाने की या निज़ाम बदलने की। बात सिर्फ इतनी है कि पूरी हुकूमत को चलाने के लिए कितने लोग होंगे, अगर आप कौमी असम्बली की भी सीटें ले लेते हैं या जो भी है, मतलब 1000 लोग ले लें जी, आप 1000 लोग 22 करोड़ आवाम को फुटबॉल बनाते हैं और बना के रखा हुआ है, जिसके सबूत आप लोगों के सामने हैं। मुझे सिर्फ आप बताएं किसी ताकतवर को सज़ा मिली है? तारीख उठाएं, बताएं ये एक ताकतवर इंसान था, इसको सज़ा दी गई, जुर्म भी साबित हो गए। 450 केसेस मजबूत ताकतवर लोगों के ऊपर बने हुए हैं, कत्ल के मुकदमात भी हैं, हर चीज़ के, करप्शन के भी हैं, सब कुछ है, लेकिन वो चल रहे हैं और वो चलते रहेंगे, वो चलते रहेंगे, सज़ा नहीं मिलेगी।
ہماری ایک اور رپورٹ ہے، وہ بھی انشاءاللہ اس کے اوپر ابھی ورکنگ کر رہی ہے ہماری ٹیم، وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ کون سے ایسے بڑے بڑے کیسز ہیں جن کا آج تک حل نہیں نکل سکا، جرم ثابت بھی ہو گیا لیکن سزا نہیں مل سکی اور نہیں ملے گی۔ یہاں سزا ملے گی غریب آدمی کو۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہمیں اللہ نے آخری چانس دیا ہے دعا زہرا کیس کے متعلق، اور اللہ کا شکر ہے اس کے نتائج بھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ خدا را کسی ایک جگہ پہ آ کے کھڑے ہو جائیں۔ سب کے گھر میں بیٹیاں، یہ بیٹیوں کا مسئلہ ہے، یہ بچیوں کا، عزتوں کا مسئلہ ہے۔ آپ لوگوں کے گھر کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی بچیاں موجود ہیں، اور اگر اس کو آپ نے ایزی لے لیا تو پھر پہلے تو دعا ہے کہ کسی کے ساتھ برا نہ اللہ کرے، تو پھر تیار رہیں۔ اگلی کس کی باری ہے اس کے لیے آپ نے ریڈی رہنا ہے۔ 24 گھنٹے میں نکاح نامہ بھی آپ کے سامنے آئے گا اور آپ کے اوپر ہراساں کرنے کا پرچہ آئے گا۔ اس کے بعد آ جائیں آپ۔ یہ تو مہدی علی کاظمی بھائی ہیں، کیا کچھ کر دیا انہوں نے، 2 مہینے ہو گئے، پوری اسٹیٹ ہل کے رہ گئی ہے، نتائج صفر۔ آپ کے اندر کتنی طاقت ہوگی، آپ کے پاس کتنا پیسہ ہوگا، آپ کیا کریں گے؟ آج بیٹھ کے سوچئے گا ضرور۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔